بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف اظہار میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ۔ بہت سے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مختلف ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں میڈیسن نالج کے حوالے سے اس پر کمنٹس کرتے ہیں۔ خصوصاً آج میں ذکر کرتا ہوں سلینڈینافیل کے حوالے سے جو ہماری ویڈیوز ہیں، ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں، ان پر بھی بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا، اور زیادہ تر لوگوں کا سوال ہی اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری میں یہ کس طرح کام کرتی ہے اور کون سے لوگ ہیں جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے استعمال سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے استعمال سے واقعی میں پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیا یہ خطرناک چیز ہے یا سیفلی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس مقصد کے لیے کس حد تک یہ استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کی ایفیکٹونیس کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھیے اس ویڈیو میں آخر تک۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ سلینڈینافیل بنیادی طور پر ایک ویسکولر ڈائلیٹر ہے، بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتی ہے، پروسٹاگلینڈن E5 انہیبیٹر ہے، اس کو انہیبٹ کرتی ہے جو کہ آپ کی شریان کے اندر ہوتی ہے، اور جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے شریان جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی شریان کھلتی ہے اس میں جو بلڈ سپلائی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے، اور بلڈ سپلائی کی امپروومنٹ کی وجہ سے اس کا انیشل جو اس کو بنایا گیا تھا وہ تھا جناب پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن کے لیے، کہ جو رگ جاتی ہے آپ کے ہارٹ سے، جو جاتی ہے آپ کے پھیپھڑوں کی طرف جو جاتی ہے پلمونری آرٹری، اس میں بعض اوقات پریشر بڑھ جاتا ہے، وہ رگ تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہارٹ فیلئر اور مختلف قسم کی ایسی چیزیں، سانس کا پھولنا اور ڈفرینٹ ایسی چیزیں بچوں میں انیشلی جب یہ ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بار بار چیسٹ انفیکشن ہونا، سانس پھولنا، سانس کی خرابی اور ڈفرینٹ پرابلمس کا ہونا، جب ڈائگنوزز ہوئی کہ یہ تو پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن ہے، اس کو ڈائلیٹ کرنے کے لیے پلمونری آرٹری کو انیشلی سلینڈینافیل کا استعمال کیا گیا، اور بہترین نتائج اس کے برآمد ہونے لگے، اور جو پلمونری ہائپر ٹینشن ہے وہ امپروو ہونے لگی۔ پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے، جب یہ بلڈ ویسل کو ڈائلیٹ کرتی ہے، ویزو ڈائلیٹر ہے، تو اس کی وجہ سے نوٹ کیا گیا کہ مرد حضرات میں جب اس کا استعمال کیا گیا تو ان مرد حضرات کو اکثر اوقات اریکشن کی پرابلم ہو جاتی تھی، اور وہ رپورٹ کرتے تھے کہ اس کے ساتھ جو اریکشن ہوتی ہے وہ کافی ٹائم تک رہتی ہے، اور کافی ٹائم اس طرح بھی رہتی ہے کہ اس اریکشن کے بعد انہیں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، انہیں جو ہے تو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو پرایاپزم بولتے ہیں، جو کہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے تو بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر یہ ہونے لگا کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کا سہارا لے کر جو اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار مریض تھے انہوں نے اریکٹائل ڈسفنکشن میں اس کا استعمال شروع کر لیا، اور اس کے ہوتے ہوتے پوری دنیا میں اس کی جو مشہوری ہوئی یا اس کا جو پوری دنیا تک نام پھیلا، وہ اس طرح پھیلا کہ یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے ایک ٹیبلٹ ہے، اور اس کا جو پرائمری ایفیکٹ تھا پلمونری ہائپر ٹینشن والا وہ جناب سب بھول گئے، اور اس کو بنیادی طور پر ہی اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور پوری دنیا میں یہ کمزور حضرات جو ہیں جنہیں مردانہ کمزوری ہے ان کی پسندیدہ ڈرگ بن گئی۔ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی تھے، پوری دنیا میں اکثر ممالک میں اس کو بین بھی کیا گیا، پاکستان میں کافی عرصے تک یہ اویلیبل بھی نہیں تھی، ایک بینڈ ڈرگ تھی، تو اس وجہ سے اوپن مارکیٹ سے اس کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن پھر بھی مختلف برانڈز اور مختلف جو اس کی بنانے والی کمپنی تھی، اس کے علاوہ بھی جب فارمولا آن ہو گیا، فارمولا جب دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا تو مختلف جگہوں پر یہ بننا سٹارٹ ہو گئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آج بات کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں اریکٹائل ڈسفنکشن، پری میچور ایجوکیلیشن اور ان چیزوں کے لیے کام آتی ہے؟ تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ کام کرتی ہے صرف اریکٹائل ڈسفنکشن میں، پری میچور ایجوکیلیشن میں یا ٹائمنگ کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا صرف اور صرف فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن یا تناؤ کی کیفیت میں کمی ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اکثر اوقات لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ان میں نظر آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں بھی ہوتے، وہ ریگولرلی پھر اس کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا اگر کوئی ریگولرلی اس کا استعمال کرے تو یہ خطرناک ہے یا خطرناک نہیں ہے، یا کون سے لوگ ہیں جنہیں اگر انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا تو وہ ہرگز اس کا استعمال نہ کریں؟ تو آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف اب، کہ جو لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے وہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، چونکہ ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ سر میں شدید درد ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، جیسے ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے کبھی کبھار اس کے ساتھ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، یا پھر ایز اے ریفلیکس کبھی کبھار اس کے ساتھ انٹراکرینیل جو بلڈ پریشر ہے، یہ سر کے اندر دماغ کے ارد گرد جو شریان ہیں ان میں بلڈ پریشر بڑھ بھی سکتا ہے، اس کی وجہ سے ایک ڈل سا ہیڈ ایک، یا پھر لمبے عرصے تک بہت وقت تک اس میں سر کا بھاری رہنا اور سر میں درد ہونا، یہ اس کی علامات ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کچھ دفعہ لوگوں کو فلیشنگ ہو جاتی ہے، چہرہ ان کا سرخ ہو جاتا ہے،
स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और खुसूसन फिर वो अफराद के जिनका ब्लड प्रेशर लो होने का अंदेशा होता है, जिनमें जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनके बदन में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है और उनको चक्कर आ सकते हैं, वो गिर सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर काफी हद तक लो हो सकता है। खुसूसन वो अफराद जो और भी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें खुसूसन नाइट्रेट्स, जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं, जिनको इंजाइना वगैरह होता है, जिनको स्टंट लगे हुए हैं, वो नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी वेज़ोडाइलेटर्स हैं। इसका भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो शरियानी इस हद तक खुल जाती है कि ब्लड प्रेशर इंतहाई हद तक लो होने के खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दिल के अमराज में मुब्तला जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, खुसूसन वो अगर और वेज़ोडाइलेटर्स जिस तरह के नाइट्रेट्स वगैरह का भी साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जनाब आते हैं उन लोगों की तरफ जो कि सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको इंजाइना बार बार होता है, तो वो अगर इसका इस्तेमाल करें, इसके साथ हार्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है, और हार्ट रेट जैसे ही बढ़ जाए उसके साथ चेस्ट पेन और सांस का फूलना और ऐसी चीजें जो है, या इंजाइना के अटैक्स का बार बार होना वो हो सकता है। फिर खुसूसन वो अफराद जो फालिज का शिकार हुए हों, जिन्हें कभी फालिज हुआ हो, वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि फालिज के चांसेस जो है इसके साथ मजीद बढ़ सकते हैं और आपको रिकरेंस यानी दोबारा फालिज होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। फिर जनाब क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो डायलिसिस कराते हैं या उनको स्टेबल क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अभी डायलिसिस पर नहीं गए लेकिन उनके गुर्दे जो हैं वो कमजोर हैं, उनका यूरिया, क्रिएटिनिन और उसके यूरिक एसिड लेवल्स वो हाई हैं, तो वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका वॉश आउट पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। यानी अगर एक गोली का असर जो है वो 24 घंटों में खत्म होना, तो ये 48 घंटे तक चला जाता है और वही सर्कुलेशन में रहती है जो दवाई होती है, तो किडनीज के थ्रू इसका अखराज नहीं होता और हाफ लाइफ इसकी बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लंबे अरसे तक फिर बरकरार रह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस उम्र के भी हैं, उनको अगर किडनी डिजीज नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको अगर फालिज का खतरा नहीं है, फालिज नहीं हुआ, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो वो बेशक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल रेगुलरली नहीं करना चाहिए। कभी कभार अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो इसके जो फवायद हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो फायदा है वो सिर्फ यही है कि इसमें तनाव की कैफियत या इरेक्शन जो है वो प्रॉपर होगी, लेकिन टाइमिंग पर इसका कोई असर नहीं होता। तो जो लोग प्रीमेच्योर एजेकुलेशन का शिकार है उनकी टाइमिंग पर कोई खास असर इसका नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि ये सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इम्प्रूव करेगी। ख्वातीन हज़रात, जो जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया और वो इसका इस्तेमाल अगर उनको एडवाइज है, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें, और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो यकीनी तौर पर डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि इनके हेल्थ का चेकअप हो जाए, उनके दिल गुर्दे वगैरह इसका चेकअप हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये आप में साइड इफ़ेक्ट्स और आप में जो इश्यूज़ हैं हेल्थ के उनको मज़ीद बिगाड़ दे। तो आपका डॉक्टर ही बेहतर जानता है कि कब आप इसका इस्तेमाल कितने अरसे तक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।